اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے پیر بھائیوں کے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ آستانے کے تعلق سے کوئی خیر کا معاملہ سامنے آتا ہے تو وہ اپنے تن من اور دھن سب پہ خود حاضر ہوتے ہیں۔ آستانہ ان کو اچھے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور ان کے لیے کہتا ہے کہ آپ اچھے کاموں کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ان اچھے کاموں میں بہت سارے کام ہیں، اس میں ایک نکاح کا بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کافی دنوں سے۔ جگہ بہ جگہ تھوڑے سے پیر بھائی جن کو اللہ نے باحیثیت کیا ہے اس میں شامل ہو کر اور خود بغیر کسی چندے بندے کا اعلان کیے یا چندہ مانگے آپس میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو ضرورت ہوتی ہے اس کو اپنے اکٹھا کر کے یہ کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اکیڈمی ہے وہ بہت سے کام ایسے جیسے کہ سلائی کی مشینیں وغیرہ تقسیم کرنا، یا پھر اسپتالوں میں جو لوگ غریب ہیں وہ اپنا علاج وغیرہ نہیں کرا سکتے ہیں تو ان کے لیے دواؤں کا انتظامات بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے وغیرہ کے بھی بہت جگہوں پر لوگوں نے اپنے ان کے روزینے یا مہینہ داری باندھ دی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے فیس وغیرہ کے بھی انتظام کرتے ہیں لوگ، اور اس کے علاوہ پڑھائی کے یہ میرے خیال سے 27 نکاح ہیں۔ ہاں جی، تو یہ جو بچے اور بچیاں ہیں وہ ایک ہی ضلع کے ہیں یا پھر الگ الگ ضلعوں کے ہیں؟ جگہ بہ جگہ کے ہیں اور زیادہ تر بریلی کے ہی ہیں۔ بریلی، بدایوں؟ ہاں، بس آس پاس کے ہی ہیں سب لوگ۔ ابھی اس سے پہلے بدایوں میں بھی ایک پروگرام ہو چکا ہے، وہاں بھی 10-15 شادیاں ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ میری حاضری کے لیے لوگ بہت مجبور رہتے ہیں کہ اگر آ جاؤں میں تو وہ یہ سب پروگرام کرتے رہیں، تو میں اپنے صحت سے بھی مجبور رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ حالات بھیڑ بھاڑ سے بہت زیادہ میں مجبور رہتا ہوں، مگر میری کوشش یہ ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو۔ اور اس کے علاوہ اس وقت ہم لوگ جو ایک پروگرام چلا رہے ہیں وہ اس پہ چلا رہے ہیں کہ ایجوکیشن کے معاملے میں قوم کو آگے بڑھائیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ اور ان کی تکلیفیں دور ہوں۔ جیسے حاجی ممتاز میاں صاحب، مرحوم حاجی ممتاز میاں صاحب کی آج کا کمی محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس میں بہت زیادہ ساتھ دیا۔ یہاں اصل میں ان کو میں نے اس سلسلے میں مینجمنٹ کے لیے سب کے لیے مقرر کیا ہوا تھا اور وہ اس سلسلے میں بڑی جانفشانی سے کام کرتے تھے اور لوگوں کو ان سے اس سلسلے میں جوڑ دیا تھا میں نے، تاکہ میں اصل میں بہت مصروف رہتا ہوں اپنے دیگر کاموں میں اور وہ اس کا کام کو بڑی جانفشانی سے کرتے تھے۔ نہ ہونے سے ان کو کس طرح سے اس کام کو انجام دیا؟ اب یہ تو کام اللہ کا ہے، وہ ہوتا ہی رہتا ہے، بہرحال پریشانی تھوڑی بہت تو سامنے آتی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی کریں وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں اور اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں۔ اس میں کچھ ہمارا اپنا کوئی ذاتی فائدہ یا خوش ہونے کی بات نہ ہو۔ بہت لوگوں کو تھوڑا اس پہ بھی اعتراض ہے کہ بھئی یہ آپ لوگ یہ کرتے کراتے ہو، یہ سب اتنا سب شور شرابہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ جانتا ہے، ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم چپکے سے یہ سب کچھ کرائیں، مگر اس میں بھی لوگ جو ہیں بیاہ شادیوں والے وہ اتنے زیادہ ماحول نے ان کو بگاڑ رکھا ہے کہ وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سب تھوڑا بہت یہ کرانا پڑتا ہے اور وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کی خوشیاں بھی اس میں پوری ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات جاننی تھی کہ اگر سماج کے اور بچے اور بچیاں اس چیز کا لابھ لینا چاہیں یا فائدہ لینا چاہیں تو کس طریقے کی پرکریا سے انہیں گزرنا پڑتا ہے جس کے بعد جو ہے نکاح کے بندھن میں انہیں پردان کیا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ دیگر اقوام میں ان کے حساب سے بے شمار سہولیتیں ہیں اور بہت لوگ اس کو کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں قومی معاملے کو لے کر چلا گیا ہے اور کوئی بھید بھاؤ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ دیگر اقوام کے لیے آستانے سے ابھی یہاں بہت بڑا فساد ہوا تھا سن
कब हुआ था 2012 में। उस सिलसिले में आस्थाने ने बिला तफरीक बगैर किसी फ़र्क के सब कौमों को खाना और जिन्स, चावल, दाल, उसके अलावा आलू, तेल सब तकसीम करते रहे बराबर। कोई वहाँ से अभी आस्थाने में बेशुमार लोग हर कौम के आते हैं और हर तरह का फ़ायदा उठाते हैं। मांगने वाले भी आते हैं, उनको पैसे कौड़ी की ज़रूरत होती है, उनको भी दिया जाता है, सबको दिया जाता है। ब्याह शादियों के सिलसिले में सिर्फ इतनी बात है कि इन लोगों का कोई मददगार नहीं दिखाई देता है। आज केंद्र की तरफ से मुस्लिम समाज के शिक्षा के लिए आज तक कौन से कदम उठाए जो अभी सामने आए? इस सिलसिले में बहुत काफ़ी मदरसे और इसके अलावा स्कूल शाह सकलैन के नाम से देश में चल रहे हैं। अभी हमने एक बहुत ही बड़ा जो अपनी कहना चाहिए हैसियत से ज़्यादा का कदम उठाया हुआ है। क्या है भाई, कहाँ गए? दारुल सकलैन फाउंडेशन का अभी इजरा हो चुका है, उसको हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू करेंगे और उसमें जो ज़माने की असली तालीम है उसका बहुत अच्छे तरीके से एहतमाम करेंगे। आदमी में कौम के लिए क्या पैगाम? हमारा तो यही है कि सब लोग मिलजुल के रहें, मुल्क में हम और शांति कायम रखें। सब अल्लाह की मखलूक है, उसके बंदे हैं, आपस में मिलजुल कर रहें सब लोग। कोई किसी का तरह का भेदभाव इस सिलसिले में नहीं होना चाहिए। हम अपने भाइयों से भी हमेशा जहाँ जाते यही कहते हैं कि जिससे मिलो बिल्कुल अपने मज़हब के हिसाब से मिलो। मज़हब किसी को कोई नफ़रत की और किसी तरह की भेदभाव की तालीम देता ही नहीं है। यही हमारा पैगाम है, सब मिलजुल के रहें और एक दूसरे की खिदमत करें। इस्लाम ने तो पड़ोसी के इतने हुकूक बताए हैं कि अगर कोई पड़ोसी तुम्हारा किसी कौम का है, कौम को ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से इरशादात से ये ज़ाहिर होने लगा था कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों को जायदाद में और तमाम चीज़ों में हकदार फरमा दें। कोई इसमें तफरीक की बात नहीं थी कि कोई पड़ोसी हो उसके साथ सलूक करो, किसी कौम का हो, किसी मज़हब का हो। यही सूफियों की और आस्थानों की तालीम रही है। यही हमारा सबसे कहना है कि सब लोग जो है अल्लाह की मखलूक हैं, उससे सबसे मिलजुल कर ही हमेशा ज़िंदगी गुजारें और कुछ इसके अलावा ठीक है।